بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستین میانے تو کریم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت حساب شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ گوناگوں مصروفیات کو، دنیاوی معاملات کو ترک کر کے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے 5 روزہ دروس سے عرفان القرآن کی آخری نشست میں حاضر ہیں. دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ایک جملے پر بات کو آگے بڑھاؤں گا. جن کی بارگاہ میں اور آپ نوکری پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں وہ سیدہ کائنات کے بابا ہمارے ناموں کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے کاموں کو بھی جانتے ہیں. باقی میں اپنی بہنوں کو، عفت مآب بیٹیوں کو اور ماؤں کو، بالخصوص منہاج ویمن لیگ کو صدقے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی تعداد اب تک مردوں سے زیادہ ہے. اللہ آپ کی استقامت پر، آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. معزز سامعین و سامعات، یقیناً آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. یہ مہینہ صرف روزے رکھنے، قرآن سننے، تراویح پڑھنے کا نام نہیں. دراصل یہ مہینہ تزکیہ نفس، اخلاق کی تعمیر اور کردار سازی کا عظیم ترین موسم ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اخلاق محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہر مومن کے دل کو مہکا دینے کے لیے اتاری گئی. اور آج کی نشست کا موضوع بھی وہی ہے جس پر انسانیت کا درخشاں مستقبل کھڑا ہے: اخلاق نبوی اور عصر حاضر کے تقاضے. یقیناً آپ احباب نے جب فلیکسس پر یہ موضوع پڑھا ہوگا یا آج مجھ سے سن رہے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہوا ہو: کیا ضرورت پیش آئی کہ اس موضوع کو ان دروس کی نشستوں کا حصہ بنایا گیا؟ دراصل یہ کوئی تقریری عنوان نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ صرف تقریر کر دینے تک محدود کیا جانے والا موضوع نہیں، یہ عصر حاضر کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ڈگریاں تو بڑھ گئی ہیں لیکن برداشت ختم ہو گئی ہے. علم کے دریا بہ رہے ہیں لیکن دلوں میں وسعت باقی نہیں رہی. گھروں میں سہولتیں ہیں لیکن سکون نہیں ہے. بازاروں میں چمک ہے لیکن دیانت نہیں ہے. سیاست میں نعرے ہیں لیکن خدمت نہیں ہے. اگر آپ آج معاشرے پر نگاہ ڈالیں، آپ مجھ سے بہتر اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج المیہ یہ ہے: جھوٹ اب گناہ نہیں رہا، حکمت عملی کہلاتا ہے. حسد مسابقت کے نام پر زندہ ہے. دھوکہ کاروباری ذہانت بن چکا ہے. سوشل میڈیا پر کردار کشی ہے، تضحیک ہے، تمسخر ہے. یہ ہمارا اخلاقی منظرنامہ ہے. ہم میں آج مکر، دجل، فریب، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. بچہ مسجد کی پہلی صف کے پیچھے گزر جائے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے. کوئی ہم سے آگے بڑھ جائے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے. کھانے میں نمک تیز ہو جائے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے. کوئی اختلاف رائے رکھے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے. ٹریفک میں لمحہ بھر کا تعطل آئے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے. کوئی ذرہ بھر کے لیے تامل برتے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے. یہ سب ہمارا اخلاقی منظرنامہ ہے. ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے: کیا قانون ہمیں بچا لے گا؟ ٹیکنالوجی ہمیں مہذب بنائے گی؟ مالی آسودگی کیا قلبی اطمینان دلائے گی؟ آپ سب کا جواب ہوگا: ہرگز نہیں. جان لیں، اس پرفتن دور میں اگر کوئی چراغ رہنمائی کر سکتا ہے،
ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے، ہماری زندگی کی صحیح سمت کا تعین کر سکتا ہے، ہمارے کردار کو درست کر سکتا ہے، ہمیں انحطاط سے نکال سکتا ہے، زوال کا خاتمہ کر سکتا ہے، تو وہ سوائے اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اور نہیں ہے۔ یہ وہی اخلاق ہیں جس نے پتھر کے شہر کو دلوں کا شہر بنا دیا، صدیوں کے بچھڑوں کو آپس میں ملا دیا، اور صدا کے دشمنوں کو باہم ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ یہی وہ اخلاق ہیں جس نے انسانیت کی وحشت کو انسانیت کی رحمت میں تبدیل کر دیا، جس کے بارے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی سورہ القلم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ سامعین محتشم، موضوع کی غرض و غایت کو جاننے کے بعد آئیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو اخلاق کی عظمت عطا کی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مختصر سی آیت میں کثیر تاکیدات کو جمع فرمایا ہے۔ آیت کی ابتدا حرف واو سے ہو رہی ہے، یہ واو عاطفہ ہے۔ اگر آپ زبان کا شوق رکھتے ہیں، لغت کا شغف رکھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا اس آیہ کریمہ کی ابتدا میں حرف واو لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ حرف واو نہ لایا جاتا تب بھی اللہ اپنی بات کو پورا کر سکتا تھا، آیت میں کوئی شکم نہیں تھا، کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ حرف واو لانا اس بات کا اشارہ تھا کہ رب ذوالجلال ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حرف واو ہے یہ عطف کے لیے ہے، لیکن اس کا کام اصل میں فرق قائم کرنا ہے، فاصلے کو بیان کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے رب ذوالجلال حرف واو لگا کر ہمیں تاکید کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے کہ جان لو اب پچھلی بات مکمل ہو گئی، یہاں سے نئی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ واو کے بعد اگلا لفظ ہے انا، یہ انا بھی معنوی تاکید کے لیے ہے۔ پھر لعلا، یہ جو الا پر حرف لام لگی ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ پھر خلق کے ساتھ عظیم کہنا، یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اب ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اللہ چار تاکیدات لگا کر بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے لوگوں، اگر میں اپنے محبوب کے اخلاق کی عظمت کو چار تاکیدات لگا کر بیان کر رہا ہوں، پھر ذرا سوچو تو صحیح اس رسول کے اخلاق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آیت میں بہت کچھ ہے جس پر بات کر سکتا ہوں، لیکن صرف دو لفظوں پر بات کروں گا۔ ایک لفظ ہے الا اور ایک لفظ ہے عظیم۔ الا اس کا معنی ہے پر، یہ ہمیشہ فوقیت اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا میں اسٹیج پر ہوں، قرآن مجید ٹیبل پر ہے، آپ کرسی یا صوفے پر ہیں۔ یہ جو لفظ الا ہے نا، اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے پر۔ جہاں پر یہ لفظ آ جائے یہ فوقیت اور بلندی کو بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے لفظ الا لگا کر اللہ بتا رہا ہے لوگوں جان لو اخلاق نیچے ہے، میرا محبوب اخلاق سے بھی بلند تر ہے۔ اخلاق نیچے ہے اور میرا محبوب اخلاق سے بھی بلند تر ہے۔ اب یہ ضابطہ طے ہو گیا، امر متحقق ہو گیا، بات مسلم ہو گئی کہ کائنات کا ہر بشر عزت پائے گا اخلاق کو اختیار کر کے۔ ہم میں کوئی بندہ راہ چلتے لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دے، اس نے سلوک پر معاملات کو روا رکھنا شروع کر دے، اپنے کردار کو اجرا کرنا شروع کر دے، اخلاق کو شفاف کرنا شروع کر دے، لوگ اس کی مثالیں دیں گے۔ اگر بننا ہے اس جیسا بنو، کیوں کہ اس کا اخلاق بہتر ہے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ ضابطہ طے پا گیا کہ کائنات کا ہر بشر عزت پائے گا اخلاق کو اختیار کر کے۔ اخلاق خود عزت پائیں گے مصطفیٰ کی نسبت کو اختیار کر کے۔ اخلاق جتنے آقا کے قریب آتے جائیں گے، آقا کی قربت پاتے جائیں گے، آقا کی معیت کی خیرات پاتے جائیں گے، رب اتنا ہی اخلاق کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے عظیم۔ عظیم دیکھیں، اس کے معنی کی طرف جانے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، میں کسی کو عظیم کہوں یہ بات اور ہے، ہم سب مل کر کسی کو عظیم کہیں یہ بات اور ہے، لیکن وہ رب ذوالجلال جس کا تعارف یہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم، جو کائنات میں عزتیں بانٹنے والا ہے۔
رفعتیں عطا کرنے والا ہے، عظمتیں تقسیم کرنے والا ہے۔ میں اور آپ کسی کو عظیم کہیں، اس کا معنی اور ہے، وہ رب خود ذوالفضل العظیم ہو کر اپنے محبوب کو عظیم کہے، اس کا معنی اور ہے۔ بلکہ جملہ درست کیجئے گا، وہ خود ذوالفضل العظیم ہو کر اپنے محبوب کے ایک وصف خلق کو عظیم کہے، اس کا معنی اور ہے۔ عظیم کے بہت سے معنی ہیں جو علماء نے بیان کیے، ان کا کرکس اگر آپ کو دینا چاہوں، ایک ہی معنی بنتا ہے، بے نظیر و بے مثال۔ کیا معنی ہے؟ ذرا مرد اونچی آواز میں، بے نظیر و بے مثال۔ اخلاق کہتے ہیں صفات کے مجموعہ کو، مثلا انسان کا دیکھنا بھی اخلاق، بولنا بھی اخلاق، سننا بھی اخلاق، چلنا بھی اخلاق، انسان کی صفات کا مجموعہ، یہ اس کا اخلاق کہلاتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے الا خلق عظیم، محبوب آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے رب محبوب کو سامنے بٹھا کر فرط محبت میں فرماتا ہے مصطفیٰ آپ کا دیکھنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کا بولنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کا سننا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کا چلنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کی صفا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کی عطا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، مکہ کی دھرتی پر آپ کا قدم رنجا فرمانا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، اور مکہ کو چھوڑ کر یثرب کو مدینہ بنانا بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ آپ کا ہر خلق، آپ کے ہر وصف کی نسبت سے آپ کی صفات وہ مجموعہ اخلاق بن رہی ہیں، اور رب آپ کے اخلاق کو عظیم کہہ کر بتا یہ رہا ہے محبوب آپ ہر اعتبار سے کامل ہیں، مکمل ہیں، اکمل ہیں، اور عظیم سے عظیم تر ہیں۔ سامعین محتشم، یہی وجہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے پوچھا نا اے ام المومنین فرمائیے تو صحیح آقا کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن وہ میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ علماء جانتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، اس نقطے پر دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اخلاق رسول کریم کے ہیں۔ قرآن اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے اس کی صفت بن رہا ہے، اخلاق رسول کریم کے ہونے کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بن رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن ایک ہی وقت میں اللہ کی صفت بھی ہو اور صفت محمد مصطفیٰ بھی ہو؟ اس کا بڑا لطیف جواب سیدی شیخ الاسلام عطا فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں 23 برس تک قرآن قلب مصطفیٰ پر اترتا رہا، اللہ کی آیات کا رنگ مصطفیٰ کے وجود اقدس پر ثبت ہوتا رہا۔ 23 برس تک اترنے والے قرآن کی آیات کی وجہ سے ہر آیت اللہ کا رنگ لے کر آتی رہی، اس آیت کے رنگ کی وجہ سے آقا کریم کی صفات کا رنگ زائل ہوتا رہا، بشری خصائل زائل ہوتے رہے، بشری محامد زائل ہوتے رہے، بشری محاسن زائل ہوتے رہے، یہاں تک کہ الیوم اکملت لکم 23 برس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا، قرآن تمام ہو گیا، رب ذوالجلال نے قرآن کو نازل فرما دیا۔ اب 23 برس کے بعد جب اللہ کی آیات کا رنگ مصطفیٰ کے وجود پر ثبت ہو گیا، اب حالت یہ تھی آقا مجسم قرآن بن چکے تھے۔ یہی وجہ ہے ام المؤمنین فرماتی ہیں سارا کا سارا قرآن مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ اب ضابطہ طے پا چکا کہ قیامت تک کسی نے خدا کے اخلاق کو پڑھنا ہوگا، قرآن پڑھتا جائے گا، خدا کے اخلاق کو دیکھنا ہوگا، محمد مصطفیٰ کا دیدار کرتا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے محبوب کریم پر اپنے اخلاق کا رنگ ایسا ثابت کر دیا کہ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجسم قرآن بن چکے تھے۔ سامعین محتشم، آیہ کریمہ کے ذیل میں آقا کریم کے اخلاق کی عظمت کو جاننے کے بعد اب آئیں لفظ اخلاق پر۔ یہ جو اخلاق کا لفظ ہے نا، یہ خلقہ سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے پیدا کرنا، تشکیل دینا، ڈھالنا۔ اس سے دو الفاظ بنے ہیں، ایک خلق ظاہر کی بناوٹ اور ایک خلق باطن کی ساخت۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الخلق حیئۃ راسخۃ فی النفس تصدر عنها الافعال بسہولۃ من غیر حاجۃ الی فکر و رویۃ۔
آپ فرماتے ہیں اخلاق اس پختہ کیفیت کا نام ہے جو انسان کے نفس میں جم جائے اور اعمال بلا تردد بآسانی اس سے ظاہر ہو جائیں۔ یعنی اخلاق اسے نہیں کہتے جو انسان سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اخلاق اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان سے اعمال بلا سوچے سمجھے بآسانی ظاہر ہو جائیں، صادر ہو جائیں اور سرزرد ہو جائیں۔ دیکھیں، دور سے ایک بندہ چلا آ رہا ہے، دھندلکا سا ہے، چہرہ واضح نہیں ہے، آپ فیصلہ موقوف کر دیں کہ ٹھیک ہے، جب قریب آئے گا اس کا لباس دیکھوں گا، وضاقتہ دیکھوں گا، منصب دیکھوں گا، جاؤ حشمت دیکھوں گا، اکرام و جلال دیکھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا اسے سلام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب آپ اسے سلام کر بھی دیں تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کہتے ہی اس عادت کو ہیں جو بلا سوچے سمجھے بآسانی انسان سے صادر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اخلاق انسان کے باطن کے حسن کا نام ہے۔ معنی سمجھنے کے بعد، مفہوم جان لینے کے بعد اب رہنمائی کا دروازہ کھلتا ہے کہ اخلاق محض ظاہر کی بناوٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق باطن کی پختہ کیفیت کا نام ہے، راسخ عادت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کو محض ظاہر سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اخلاق کو اختیار کر کے باطن سے تعبیر فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقصد بعثت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، جان لو بے شک مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اعلیٰ اخلاق کی اقدار کی تکمیل کے لیے ہوئی۔ آپ تصور کیجئے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات اس زمانے میں ارشاد فرما رہے ہیں جہاں پہلے گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا ہے، پہلے پانی پلانے پہ جھگڑا ہے، بیٹی کی پیدائش کو نحوست جانا جاتا ہے، باپ کے مرنے پر ماں کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جادل ہے، مکر ہے، ظلم ہے، استبداد ہے، ظالم کی حکمرانی ہے، مظلوم کو کھا جایا جاتا ہے۔ اس دور پر فتن میں آقا کریم فرما رہے ہیں میری بعثت کا حقیقی مقصد یہ ہے میں تمہارے کردار کو درست کر سکوں، تمہیں اعلیٰ اخلاق عطا کر سکوں، تمہاری زندگی کی صحیح سمت کا تعین کر سکوں، تمہارے معمولات کی اصلاح کر سکوں، تم میں نبوی شعار پیدا کر سکوں، اور میری بعثت کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ میں تمہیں عمدہ اخلاق عطا کر سکوں۔ آپ تصور کیجئے اس دور میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعثت کے مقصد کو اعلیٰ اخلاق کی تشکیل اور تعمیر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا جواز پیدا کرتا ہے کہ آج اگر میں اور آپ دعوے محبت زبان پر رکھتے ہیں، اگر اس دور میں کافروں کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تاکید کر رہے ہیں تو ہم پر تو بدرجہ عتم یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اخلاق رذائل سے نکل کر اخلاق حسنہ کو اختیار کریں، آقا کریم کے اخلاق کے قریب ہو جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، اسوہ سے، بالخصوص اس گوشہ سیرت کے ایک بس خلق سے اپنی زندگی کو تعبیر کریں۔ یہی وجہ تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محض اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے محبوب رسول ساری عمر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تیری بارگاہ میں محض التجا ہوں، جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں مجھے بدبختی سے، نفاق سے، برے اخلاق سے اپنی پناہ میں رکھ۔ آپ تصور کیجئے وہ رسول جن کی اولاد کے قریب سے بھی کبھی برائی کا گزر نہیں ہوا، جن کے بارے رب ذوالجلال نے قرآن میں فرما دیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ رسول رحمت جس کی اولاد کو اللہ نے ہر رجس سے، گمان نفس سے، گناہ سے، رذائل سے، ہر
طرح کے رجس سے پاک رکھا ہے۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا مجھے برے اخلاق سے بچا۔ دراصل یہ دعا ازدیاد خیر کے لیے ہے، اظہار بندگی کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ آقا سمجھانا یہ چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں، امت کو تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں، اگر تم میں کسی کے اخلاق برے ہیں اسے تو اچھے اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، اسے بھی بے فکر و بے نیاز نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا اگر تو نے اخلاق اچھے عطا کیے ہیں، انہی اچھے اخلاق پر عمر گزارنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کو تعلیم دے رہے ہیں، زندگی کی صحیح سمت کا تعین فرما رہے ہیں، اور ہماری اصلاح کرتے ہوئے تاکید کر رہے ہیں کہ صرف اچھے اخلاق کو اختیار نہیں کرنا بلکہ برے اخلاق سے اللہ کی پناہ بھی طلب کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، الشوم سوء الخلق، بدبختی حقیقت میں بدخلقی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہماری اکثر عفت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ جی صبح ہوتی ہے ہم نماز مصلی پر ادا کرتی ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سارا دن کرتی ہیں، ہم 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرتی ہیں، ہم پورا دن تسبیح و تحلیل اللہ کی پاکی اس کی ثنا اور حمد کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں میں سکون نہیں آتا، ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، ہمارے معمولات میں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، اور ہمارے گھروں سے نحوست دور نہیں ہوتی۔ اس کی سادہ سی وجہ آقا کریم نے ارشاد فرما دی۔ حضور فرما رہے ہیں الشوم سوء الخلق، بدبختی حقیقت میں بدخلقی ہے۔ اگر میں اور آپ ساری عمر دین کے ظاہر کو اختیار کریں، عبادت تو کرتے رہیں، ریاضت میں پڑے رہیں، بندگی کا اظہار کرتے رہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی بجاوری ساری عمر کرتے رہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارا اخلاق بہتر نہیں ہے، رویہ درست نہیں ہے، معمولات صحیح نہیں ہے، ہمارا بول چال، اخلاق، لین دین، کردار اگر اچھا نہیں ہے، آقا کے اخلاق کے تابع نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں پھر جان لو جو بد اخلاق ہے بدبختی ہی کا حقدار ہے۔ اگر بدبختی سے بچنا ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا۔ انسانی جبلت ہے، اس کا ایک عمومی مزاج ہے، اور یہ نفسیاتی پہلو ہے۔ اگر انسان کو بتا دیں کہ بھائی آپ کو نتیجہ یہ ملے گا، تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، یا تو وہ محنت بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے۔ میرے سامنے جیلم کے بڑے نامور پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں، علماء جلوہ فرما ہیں، بڑی بڑی علمی قد کاٹ والی شخصیات خوبصورت نشستوں پر خوبصورت چہروں کے ساتھ براجمان ہیں، عفت مآب بہنیں ہیں۔ اس لیے جملے کی تکرار نہیں کر رہا، آپ نے 3 دن خطاب سن لیا ہے، وہ تو میرے اساتذہ کا تھا، اب میں تو نالائق سا نکما سا شاگرد ہوں، اپنے شیخ کا سب سے ادنا کارکن ہوں، اس لیے جس کو جوتوں میں جگہ ملنی چاہیے تھی اسے سیدی شیخ الاسلام نے عزت کا وقار دے کر یہ مسند عطا کر دی ہے۔ اس لیے آپ نے سمجھنا ہے کہ ریپیٹیشن اب ضروری نہیں ہے، وقت بھی میرے پیش نظر ہے، اب آپ نے صرف جملوں کی تکرار سے بچ کر موضوع کے مدعا اور مقصود پر جانا ہے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ خاموشی اس بات کا اظہار ہے کہ آپ راضی ہیں، چونکہ ہمارے ہاں اس بات کی علامت سکوت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے؟ چلیں، تو عرض یہ کر رہا تھا، نفسیاتی پہلو ہے کہ اگر کسی کو نتیجہ بتا دے یا تو وہ محنت گھٹا دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے۔ مثلا آپ نے میں کہوں کہ جی 3 بندوں کی ریس لگائی جائے گی، یہ ہار جائیں گے، وہ جیت جائے گا، جسے کہا جائے گا کہ تم جیت جاؤ گے، یہ جملے اس کے لیے موٹیویشن کا کام کریں گے، وہ اپنی محنت کو بڑھائے گا اور رزلٹ وہی لے گا جو میں نے کہہ دیا تھا، اور جنہیں کہا جائے گا کہ تم ہار جاؤ گے، یہ جملے ان کو ختم کر دیں گے، وہ تگ و دو بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان پر نفسیاتی اثرات ایسے مرتب ہوں گے، وہ کہیں گے جب ہم نے ہارنا ہی ہے تو پھر دوڑنے کا فائدہ کیا ہے۔ اب سن لیں، انسان کی جبلت کے مطابق رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اچھے اخلاق کو اختیار کرنے پر ہمیں نتیجہ بتا رہے ہیں، ہمیں رزلٹ سنا رہے ہیں، اور اس بات کے بارے آگاہ کر رہے ہیں کہ جان لو اگر اخلاق اچھے ہوں گے پھر میں تمہیں کیا عطا کرنے والا ہوں۔ ہم میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے ہمیں آقا کا قرب نصیب ہو جائے، آقا کی معیت کی خیرات حاصل ہو جائے، ہمیں آقا کریم کا پڑوس میسر آ جائے۔ سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ۔ آقا کریم فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سب سے زیادہ اس دن مجھے محبوب وہ ہوگا
اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں حشر کا میدان کیسا ہوگا، قیامت کی ہولناک گھڑیاں ہوں گی، سوا نیزے پر سورج ہوگا، ہر بشر کان کی لو تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کسی کو بچانے والا، بخشش کروانے والا، مغفرت کروانے والا نہیں ہوگا۔ اس لمحے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ ہوگا اور میرے قریب وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا کردار بہتر ہوگا، جس کے معاملات میں میرے اخلاق کا نور ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں صرف وہ میرے قریب نہیں ہوگا، میری محبت کا مستحق بھی بن رہا ہوگا، میں اسے اپنا قرب بھی عطا کروں گا اور محشر کے میدان میں اسے اپنی محبت کا معیار اور خیرات بھی عطا کر رہا ہوں گا۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے، آئیں ایک لمحے کے تأمل کے بغیر اپنا محاسبہ نفس کرتے ہیں، اپنے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا ہم نے اب تک خود کو کتنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے تابع کر رکھا ہے۔ یقین جانیں اگر یہ سوال ہم خود سے کریں، اپنا سر جھکائیں اور ایک لمحے کے تأمل کے ساتھ یہ سوچیں کہ اگر قیامت کا دن ہو، حشر کا میدان ہو، آقا کریم کا سامنا ہو اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے سوال دہرائیں، اے میرے امتیوں، اللہ نے میرے اخلاق کو 4 تاکیدات کی عظمت کے ساتھ بیان کیا تھا، تم نے میرے اخلاق کو کتنا اختیار کیا، بتائیں اس وقت ہم کون سا منہ آقا کریم کو دکھائیں گے؟ اگر آج خود کو آقا کریم کے اخلاق کریمانہ کے تابع نہ کیا تو وہاں سوائے شرمندگی کے کچھ اور ہمارا مقدر بننے والا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ محاسبہ نفس کرتے ہوئے، اپنے احوال کو درست کرتے ہوئے آئیں خود کو آقا کریم کے اخلاق کریمانہ کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں آقا کریم کے اخلاق کا دائرہ وہ بڑا وسیع ہے، عمر گزار دی جائے تو کسی ایک باب کی ابتدا بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں اور ارد گرد کا جائزہ لیں، عبادت سے لے کر سیاست تک، گھر سے لے کر ریاست تک، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی نظام تک، کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں آقا کریم کے اخلاق ہماری رہنمائی نہ کرتے ہوں، ہمارے لیے مشعل راہ نہ بنتے ہوں۔ لیکن دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیں چند ایک عصر حاضر کی فوری ضرورتیں سمجھتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھتے ہیں اور پھر خود کو ان اخلاق کے تابع کرنے کی کوشش اور عہد کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر اپنی امت کو سچ بولنے کا حکم دیا اور جھوٹ سے منع فرمایا۔ وہ جھوٹ جو بندے کو اللہ کی لعنت کا مستحق بناتا ہے، وہ جھوٹ جو بندے کو عذاب الہی کا مستحق بناتا ہے، وہ جھوٹ جو بندے کو جہنم میں لے کر جاتا ہے، وہ جھوٹ جو اس کے من سے نور الہی کا چراغ بجھا دیتا ہے، یہ وہی جھوٹ ہے جس کی نسبت اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی 61ویں آیت کے آخری حصہ میں فرما دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ آپ تصور کیجئے یہ جھوٹ جو ہمیں خدا کی لعنت کا مستحق بناتا ہے، اگر میں اور آپ اپنے معمولات کا جائزہ لیں تو جان لیں آج جھوٹ دراصل ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے اور سچ استثناء بن چکا ہے۔ ہماری زندگیوں میں مبالغہ ہے، تصنع ہے اور جھوٹ حکمت عملی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں خرابی نظر نہیں آتی۔ جھوٹ ہمارے رویوں سے نکل کر اب ہماری تربیت میں شامل ہو چکا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر اپنی امت کو جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، جھوٹ بولتا ہے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العزت کے دین کی پابندی بھی کرتا ہو، رب ذوالجلال فرما رہا ہے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے عبادتوں کی قبولیت الگ ہے، ایمان کی درجہ بندی الگ ہے، اپنا قرب عطا کرنا الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، اس کی ساری عمر اگر عبادت سے تعبیر ہو، اللہ ایمان کو قبول کرنا الگ بات ہے، اسے ہدایت بھی عطا نہیں فرماتا۔ لا یہدی، اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا
جو جھوٹا ہے بڑا ناشکر گزار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یہ 3 نشانیاں سنتے جائیں اور مجھے اپنے گربان میں جھانکنے کا وقت دیتے جائیں۔ آقا کریم فرما رہے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اذا وعد اخلف، جب کسی سے وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور جب کوئی اس کے پاس امانت رکھوائے وہ اس میں خیانت کر دے گا۔ آپ تصور کیجئے کیا یہ 3 باتیں ہم میں نہیں پائی جاتی؟ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی ایکون المؤمن جبانا، آقا کریم فرمائیے نا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نعم، آقا کریم نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ عرض کی گئی ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا نعم، ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کی گئی ایکون المؤمن کذابا، آقا کریم فرمائیے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ 3 باتوں کی نسبت سوال کیا گیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں ہاں، جان کے خوف کی وجہ سے، اعضاء کے زائل ہونے کے خدشہ پر جز وقتی طور پر مومن بزدل ہو سکتا ہے، مالی آسودگی کے نہ ہونے کے سبب، اولاد کے فقر و فاقہ کی وجہ سے جز وقتی طور پر مومن کنجوس اور بخیل ہو سکتا ہے، لیکن حالات جیسے آ جائیں، کٹھنائیاں جتنی بڑھ جائیں، مشکلات جتنی واہ ہو جائیں، پریشانیاں جتنی طویل ہو جائیں، مومن جز وقتی طور پر بزدل اور بخیل ہو سکتا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں وقت جیسا بھی آ جائے مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ رسول ساری عمر اپنی امت کو جھوٹ سے منع کرتے رہے، جس نے کبھی مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے، ایک بزرگ صحابیہ رسول رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ جنت جانا چاہتی ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لیکن جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ جو ہی آقا نے فرمایا نہ وہ پریشان ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی پریشانی دیکھی، متصلاً فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے سچ کہا ہے، کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، خدا سب کو جوان کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ آپ تصور کیجئے حصے مزاح بھی قائم ہے، لیکن مزاحن بھی آقا کریم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ابھی دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہا، صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ رسول جس نے ساری عمر جھوٹ کو قریب نہیں آنے دیا، اس رسول کی عرب کے اس دور میں پہلی علامت بھی یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ سچے تھے۔ ہر نبی کا یہ خاصہ ہے، ہر رسول کا یہ شعار ہے کہ وہ اپنے زمانے کے راست وہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے، آقا کریم علیہ السلام کی نسبت سے ایک بڑی دل آویز روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن ابو سفیان میرے پاس آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، کہنے لگے کہ میں ہرقل بادشاہ کے پاس گیا، روم اپنا مال تجارت لے کر گیا، اسے خبر ہوئی کہ عرب میں کسی نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنے ایلچیوں کو، مشیروں کو، وزیروں کو کہا کہ جاؤ منڈی سے عرب کے تاجروں کو تلاش کرو، اگر کوئی مل جائے تو اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، حضرت ابو سفیان ملے، حکم کی تعمیر ہوئی، انہیں ہرقل کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ہرقل کہتا ہے عرب سے ہیں؟ جی عرب سے ہوں۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، میں نے سنا ہے کہ عرب میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آخری رسول ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر ہرقل سوال کرتا ہے اچھا ایک بات تو بتاؤ، وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا کبھی اس نے اعلان نبوت سے قبل جھوٹ بولا ہے؟ اب کافر ہے سوال کرنے والا، جن سے سوال کر رہا ہے اس لمحے وہ بھی، بولیں ذرا، اس لمحے وہ بھی کافر تھے۔ وہ سوال کرتا ہے بتاؤ جس نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی اعلان نبوت سے قبل اس شخص نے جھوٹ بولا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں نہیں، اس شخص نے اعلان نبوت سے قبل کبھی جھوٹ نہیں بولا، بس یہ سننے کی دیر تھی۔ ہرقل پکار کر کہتا ہے کہ جان لو جس نے اعلان نبوت سے قبل اپنی ذات کے بارے جھوٹ نہیں بولا، وہ اعلان نبوت کے بعد خدا کے بارے بھی جھوٹ
جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس معاشرے میں آقا کریم کی پہلی نشانی یہ تھی، آقا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سامعین محتشم، وہ رسول امت کو جھوٹ سے منع کر رہا ہے جس کا چہرہ دیکھتے ہی لوگ اس کے سچے ہونے کی گواہی دے دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کتب سابقہ پر بڑا ماہر تھا۔ ایک دن یہودیوں نے مجھے بلا لیا، کہا مسلمانوں کے نبی آنے والے ہیں، ایسا کر تو اپنے سوالات کے ذریعے انہیں مشکل میں ڈال، رکا لے، سوالات لکھ، ان سے سوال کر، ہمیں یقین ہے وہ تیرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ آپ نے ان کی بات کو مان لیا، رکا لیا، قلم اٹھایا، سوالات ترتیب دیے، آقا کی بارگاہ کی جانب چل پڑے۔ ابھی دور تھے، قریب نہ تھے، دور ہی سے آقا کا چہرہ دیکھا، رکا گر گیا، عقل معوف ہو گئی، سوال بھول گئے، آقا کے حسن کے اسیر ہو گئے۔ پلٹ کر یہودیوں کی طرف آئے، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کیا بنا؟ آپ فرماتے ہیں ان سے سوال کرنے گیا تھا، خود لاجواب ہو کے آ گیا ہوں۔ ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی دور تھا، دور ہی سے ان کا چہرہ دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، ابھی دور تھا، دور ہی سے ان کے چہرے پر نظر پڑی، ان کا رخ بددعا تکا، ان کا مبارک مکھڑا دیکھا، بس جو ہی ان کا چہرہ میری نظروں میں بسا، میرے دل نے گواہی دی اتنا سونا چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، وہ رسول اپنی امت کو سچ بولنے کی تلقین کر رہے ہیں جن کا چہرہ دیکھتے ہی لوگ ان کے صدق کی گواہی دے دیا کرتے تھے، ان کے سچے ہونے کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ پر لوگوں کو جمع کیا اور ایک ہی بات دہرائی، بتلاؤ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا ہے، مان جاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں مان جائیں گے، کیوں؟ انت صادق والامین، آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ آپ تصور کیجئے وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سچ بولنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کے قریب کرتا ہے، نیکی آدمی کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے، یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ سچ کو اپنے اوپر لازم کر لے، جھوٹ سے اجتناب کرے، اس کا نتیجہ یہ ہے سچ بولنے کی برکت سے ایک وقت آتا ہے اسے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو صرف سچ بولنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ امانت اور دیانت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، امانت اور دیانت یہ صاحب ایمان کا ایسا وصف ہے جو اسے دیگر سے ممیز کرتا ہے، منفرد کرتا ہے اور جدا کر دیتا ہے۔ یہ دو ہی نشانیاں تھی، آقا سچے تھے اور امانت دار تھے۔ وہ جو حدیث آپ کو سنائی تھی اس کا اگلا حصہ سن لیں، روایت بڑی دلچسپ ہے۔ اب ہرقل دوبارہ پوچھتا ہے، اے ابو سفیان یہ تو بتاؤ وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے؟ وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتے ہیں؟ اب حضرت ابو سفیان کہتے ہیں وہ حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ انہ امرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانہ۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں وہ نبی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے، وعدہ نبھانے کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر اپنی امت کو امانت دار رہنے کا حکم دیا ہے، دیانت دار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں شب ہجرت کا وہ واقعہ دیکھیں کہ آقا کریم مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کو اپنے بستر پر لٹا رہے ہیں، باہر کافر تلواریں بے نیام کیے کھڑے ہیں، آقا کے معاذ اللہ قتل کے ارادے کے ساتھ تیار ہیں، ایک لمحے کے تعامل کے بغیر آقا کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر مولا مرتضیٰ کو لٹا کر اس بات کی نصیحت فرما رہے ہیں، علی میں جا رہا ہوں لیکن آپ کو اس وقت تک آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک یہ جو باہر کھڑے ہیں نا
ان کی امانتیں آپ ان کے سپرد نہیں کراتے۔ آپ تصور کیجئے وہ رسول امت کو امانت اور دیانت اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے جسے اپنی جان سے زیادہ امانتیں مقدم تھی، جنہیں اپنی جان سے زیادہ دیانت مقدم تھی، اور اپنی جان سے زیادہ اپنا سچا ہونا، راست گو ہونا مقدم تھا۔ وہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے ان لوگوں کے ساتھ وفا شعاری کو استوار کر رہے ہیں جو ایک لمحے کے تامل کے بغیر آقا کریم کی جان کے در پہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، جب کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت واپس کر دو، اور اگر کوئی تمہاری امانت میں خیانت کرے تمہیں اس کے ساتھ خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے وعدے کا پاسدار نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ امانت اور دیانت کو ایک ساتھ بیان کیا۔ یہی وجہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے امانت اور دیانت کو تعبیر کر کے امت کو تعلیم عطا فرمائی۔ صرف یہی نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ عفو درگزر اور چشم پوشی سے کام لیتے۔ کوئی جتنا مرضی ہے ظلم کر لے، زیادتی کر لے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان جیسا سلوک ان کے ساتھ روا نہیں رکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اے اللہ کے رسول، فرمائیے تو صحیح، کیا احد سے بھی بڑھ کر کوئی مشکل دن آپ پر گزرا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں، عائشہ، دن تو بہت سے مشکل آئے ہیں۔ احد کا دن کیسا دن تھا؟ آقا کریم کی شہادت کی خبر عام ہو چکی تھی، گڑھے میں گرنے کی وجہ سے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، لہو اس قدر رستا جاتا تھا کہ حضرت سیدہ کائنات ڈھال میں پانی لے کر کھڑی تھی، مولا مرتضیٰ پانی اڈیلتے جاتے تھے، ڈھال خون سے بھرتی جاتی تھی۔ پھر آپ نے جب خون نہ رکا، چٹائی کا ٹکڑا جلایا، اپنے بابا کے دندان مبارک پر لگایا، خون رک گیا۔ یہ وہ تکلیف اور اذیت کا دن تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، 70 صحابہ کرام کے بے گور و کفن لاشیں حضور کے سامنے تھے۔ سید الشہداء کا مسئلہ کیا گیا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تھے، آنکھ ناک کان کان اور ناک کاٹے گئے تھے۔ اس تکلیف میں سید الشہداء کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود آقا کریم فرماتے ہیں، عائشہ، دن تو بڑے آئے لیکن طائف سے بڑھ کر کوئی سخت دن مجھ پر نہیں آیا۔ وہ طائف کا دن کیسا تھا؟ نالین لہو سے تر تھے، گلے میں رسیوں کے نشان تھے، از حد ستم تھا، ظلم تھا، جبر کو روا رکھا گیا تھا۔ جبرائیل آقا کریم فرماتے ہیں مجھ پر پیش کیا گیا، پہاڑوں کا فرشتہ اس کے ساتھ تھا، وہ عرض گزار ہوا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں پہاڑ اٹھا کر ان پر رکھ دوں تاکہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نہیں، مجھے امید ہے اللہ ان میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو خدائے واحد کی عبادت بھی کریں گے، کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ دیکھیں کس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پر ظلم اور جبر کرنے والوں کو بھی عام معافی کا اعلان ان کے لیے فرما دیا تھا۔ یہی وجہ تھی فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ یہ وہ دن تھا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر نہیں، پیدل حرم کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ آپ فاتحین عالم کے احوال پڑھیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے حالات و واقعات کیا ہوتے تھے۔ جب وہ اپنے مفتوحہ علاقے میں آتے، اگر کسی نے زیادتی کی ہوتی، آج وہ ان کے قہر و غضب سے بچ نہیں سکتا تھا۔ کسی نے ظلم کیا ہوتا، وہ آج اسے چھوڑنے والے نہ تھے۔ لیکن یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اللہ کے امر کے منتظر تھے، آپ بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ عثمان بن طلحہ کے پاس چابیاں تھی، بلا کر کہتے ہیں، اے عثمان، ذرا بیت اللہ کا دروازہ تو کھول، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چابیاں دکھا کر کہتا ہے، ساری دنیا کے لیے دروازہ کھولوں گا، لیکن اے محمد، آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، دبے قدموں واپس آ گئے۔ ہجرت کا امر آیا، آقا جا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر کعبے کو دیکھتے ہیں، ایک ہی بات فرماتے ہیں، اے بیت اللہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں،
میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتی۔ اب وہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، پلٹ کر مکہ آ رہے ہیں۔ جب آقا بیت اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہی عثمان بن طلحہ جس کے پاس چابیاں تھی، آقا فرماتے ہیں این عثمان بن طلحہ، پکارتے ہیں، عثمان دوڑتا آتا ہے، چابیاں آقا کے ہاتھ میں پیش کرتا ہے، دروازہ بیت اللہ کا کھولا جاتا ہے، آقا 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ کے دروازے پر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کافروں کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے یہ وہی کافر تھے جنہوں نے شیب ابی طالب میں نعت ختم کیا تھا، جنہوں نے ظلم کو روا رکھا تھا، جبر کو عام کیا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زد و کوب کیا تھا، طائف کے بازاروں میں لہو لہان کیا تھا، ذل مجاز کی منڈی میں دشنام بکے تھے، اوقاف کا میلہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دی تھی، تکالیف پہنچائی تھی، مشکلات اور صعوبتوں کو روا رکھا تھا، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ آقا کریم کا جملہ ارشاد ہوتا ہے، بتاؤ تو صحیح، بتاؤ ماذا تقولون و ماذا تظنون، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ روا رکھا جائے۔ جو یہ آقا کریم فرماتے ہیں وہ جانتے تھے ہم نے جو کچھ بھی کر رکھا ہو یہ بڑے کریم ہیں، یہ بڑے رحیم ہیں، یہ بڑے شفیق ہیں۔ وہ پکار کر کہتے ہیں، کافر تھے لیکن عفو درگزر کو جانتے تھے، چشم پوشی کو مانتے تھے کہ آقا سب بھلا دینے والے، فراموش کر دینے والے ہیں۔ انہوں نے عرض کی ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں، نقول خیرن ونظن خیرن اخ کریم وابن اخ کریم، ہم آپ سے بھلائی کا گمان کرتے ہیں چونکہ آپ کریم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ مہربان ہیں۔ وہ لوگ کافر ہو کر بھی آقا کے عفو درگزر کو جانتے تھے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ غصے پر قابو رکھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ حضور نے کبھی اپنے قریب غصے کو آنے نہیں دیا۔ بعض لوگ سورہ عبسہ کو بیس بنا کر بات کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا تنظیمی معاملات میں نظم و ضبط قائم رکھنا یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے تنظیمی نظم میں کبھی بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تنظیمی جو لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نظم بڑا ضروری ہوتا ہے، اور آقا کریم نے اسی نظم و ضبط کی بقا پر اپنی ساری عمر تمام کی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ اپنی ذات پر جو مرضی ہے ہو جائے کبھی غصہ نہیں فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا کریم کے ساتھ تھا، ایک بدو آرابی پیچھے سے آیا، حضور نے نجرانی موٹے کناروں والی چادر اوڑی ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے جب چادر کو بکل ماری ہو تو اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ گردن پر، وہ یہاں سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس نے پیچھے ہی سے وہ چادر کھینچ لی، جب چادر کھینچی تو بتقاضۂ بشری کرا کی آواز آئی، اور میں نے اس چادر کی رگڑ کا نشان حضور کے مبارک گردن پر دیکھا۔ جو ہی میں نے وہ نشان دیکھا، آقا کی شدت تکلیف سے کرا سنی، میں پلٹا اور اس کی جانب بڑھنے لگا، آقا کریم نے مجھے روک دیا۔ آقا کریم نے روکا، فالتفت الیہ، بس حضور نے اس کی طرف نظر التفات فرمائی، حضور نے اس کی طرف نظر رحمت فرمائی، حضور نے اس کی طرف نظر کرم فرمائی۔ فالتفت الیہ، بس حضور نے اس کی جانب نظر التفات کی۔ میں نے کیا دیکھا؟ آقا کے چہرے پر شکن کا ایک تاثر نہیں تھا، ایک تیوری نہیں تھی، غصے کا کوئی آثار نہیں تھا۔ آقا کریم نے اس کی جانب دیکھا، فالتفت الیہ، نظر التفات کی، فضحک، پس آقا کریم مسکرا رہے تھے، آقا کریم کے چہرے پر تبسم تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روک دیا اس خیال کے ساتھ کہ کہیں اس کے دل پر ملال نہ آئے، اس کے چہرے پر تامل نہ ہے، وہ پریشان نہ ہو جائے۔ آقا اس لیے مسکرا رہے تھے کہیں وہ میری تکلیف پر پشیمان نہ ہو جائے کہ میں نے آقا کریم کو تکلیف دے دی ہے۔ آقا نے غصہ کرنے کے بجائے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی جانب توجہ کی، نظر التفات کی، فرمایا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کرخ لہجے میں بولا، مجھے وہ مال دیجئے جو آپ کو خدا نے عطا کر رکھا ہے، بس اس کا سوال سننا تھا۔ ثم امر لہ بعطاء، آقا کریم نے چہرہ اس کی جانب پھیرا، مسکراتے ہوئے اسے وہ سب عطا کیا جو اس کی طلب سے بھی بڑھ کر تھا۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے چہرے کے ساتھ یہ معاملہ روا رکھا۔ اسی طرح آخری بات، پھر ان کا کنکلوژن نکال لیں گے اور میسج پر بات کو ختم کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر تجسس اور بدگمانی سے منع فرمایا ہے۔ تجسس اور بدگمانی سے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو تجسس اور بدگمانی ہے نا، یہ انسان کے تشخص کو تو برباد کرتی ہے لیکن رشتوں کو بھی گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ تجسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی پیچھے پڑے رہنا، اس کے بارے اپنے ذہن میں کوئی فکر راسخ کرتے ہوئے اس کی ٹو میں لگے رہنا، اور بدگمانی کسی کے بارے بے سبب کوئی بات اپنے دل میں بٹھا لینا۔ آقا نے ان دونوں سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ اللہ رب العزت کے محبوب رسول نے ہمیں منع فرما دیا، لیکن اگر میں اور آپ اپنے معمولات کا جائزہ لیں، یقین جانیں آج ہماری زندگیوں میں یہ چیز رچ اور بس چکی ہے، اور ہمارے رشتوں میں تفاوت کا، باہمی منافرت کا، ایک دوسرے سے دوری کا اصل سبب ہی یہ ہے کہ ہم ان کے بارے تجسس کرتے رہتے ہیں اور ان کے معاملات کی ٹو لگا کر ان کے لیے اپنے دل میں برائی اور اس کا گمان پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رشتے اور خاندانی زندگی وہ اجیرن ہو رہی ہے۔ کسی نے شیطان سے کہا نا، تو بڑا فسادی ہے اور دنیا میں فساد کا موجد ہے۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ جو بندہ بدگمان ہوتا ہے نا، وہ ایک جملہ کہہ دیتا ہے کسی کے بارے، یار اس ایک ہی تھا سی، اب وہ نہیں بتائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، لیکن جو سنے گا نا، سننے والا اس کے جملے پر اعتبار کر کے اس کی زندگی کی عبادات کو غارت کر دے گا، اس کے معمولات کو فراموش کر دے گا، اس کے حسن اخلاق سے خود کو دور کر دے گا، اور یہی بات کہے گا کہ ہاں اس ایک ہی تھا سی۔ اگر آپ پوچھ لیں اس نے کیا کیا تھا، پتہ اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بس یہ جملہ، اور اس کی اگر آپ دل آویز تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں تو سیدی شیخ الاسلام کی ذات کو دیکھیں۔ لوگ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، بغض و حسد کو روا رکھتے ہیں، آپ کے بارے کردار کشی کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے کسی کو اس کے رویے اور لہجے میں جواب نہیں دیا، بلکہ سب سے صرف نظر کیا ہے اور کبھی کسی کی بات کا برا بھی نہیں منایا۔ ہمیں یہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ اس کی مثال سمجھنا چاہتے ہیں یہ کرتا کیا ہے، شیطان سے کسی نے کہا نا کہ تو بڑا فسادی ہے، تو نے دنیا کو تباہ کر رکھا ہے، فساد کا موجد ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا نہیں، ساری دنیا میں آگ ہی تیری وجہ سے لگی ہے۔ شیطان کہتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا، آج تجھے تجربے سے بات سمجھاتا ہوں۔ شیطان اسے حلوائی کی دکان پر لے گیا، دیگچے سے شیرہ اٹھایا اور دیوار پر لگایا۔ اس شیرے پر پہلے مکھی آئی، مکھی پر چھپکلی آئی، چھپکلی پر چوہا آیا، چوہے پر بلی آئی۔ وہیں دکان پر ایک بندہ مٹھائی خریدنے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں کتا تھا، بلی پر وہ کتا آیا، وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کا سر کھولا گیا، خون نکلا، پولیس آئی، تنازع بڑا، معاملہ بڑا خراب ہو گیا۔ شیطان کہتا ہے دیکھا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا۔ یہ ہمارے حالات و واقعات ہیں۔ خود کے محاسبے کی ضرورت ہے کہ آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں یا کسی کی زندگی میں وہ شیرہ لگا کر یہ خیال کرتے ہیں وہ کافر اور مشرکوں کی طرح کہ نحن مصلحون، ہم تو صلح کروانے والے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے فسادی ہیں، فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ تو سامعین محتشم، اگر آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آقا کریم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی ہے، سچ استثناء بن چکا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، جھوٹ ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے، امانت کی بات کی ہے، امانت ہم میں باقی نہیں رہی ہے، خیانت سے منع کیا ہے، خیانت ہمارا معمول بن چکا ہے، دیانت کو اختیار کرنے کی بات کی ہے، دیانت ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی ہے، تجسس سے منع کیا ہے، تجسس ہماری زندگیوں میں شامل ہے، عیب جوئی سے منع کیا ہے، وہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ آقا کریم نے غصے پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، غصہ ہمارے وجود پر غالب ہے، اب وہ درگزر اور چشم پوشی ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے، بہن کے تعلقات میں بہتری نہیں لے کر آتے، ہم اپنے والدین کی کوئی بات دل میں بٹھا لیں کبھی اس سے بھی صرف نظر نہیں کرتے۔ ضرورت اس امر کی ہے، آئیں اگر اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے کردار کی صحیح سمت کا تعین کرتے ہیں، تو آج وقت ہے خود کو آقا کریم کے اخلاق کریمانہ کے تابع کرتے ہیں۔ یہ وہی اخلاق ہیں جن کی نسبت سے ہمارا دعویٰ ہے لیکن ہماری زندگیاں عمل سے خالی ہیں۔ آج محدود وقت میں
جو کچھ بیان کر سکتا تھا وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن یہ چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ صرف ایک کرن ہے، ایک خوشبو ہے، سمندر ابھی باقی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ابھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حلم باقی ہے جو طائف میں نظر آیا، وہ عفو درگزر باقی ہے جو فتح مکہ کے بعد میں روشن ہوئی، ابھی وہ شفقت جو یتیموں اور غلاموں کا سہارا بنی وہ باقی ہے، ابھی بہت کچھ ہے جس پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس بات پر اکتفا کرتا ہوں، اگر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو دور حاضر میں یہ بات ناگزیر ہے کہ آقا کریم کے اخلاق کے خود کو تابع کر لیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں فرید ملت کی دعا کا ثمر بنا کر سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ وہی عظیم تحفہ جس نے اسی فکر کو لے کر، درد دل کو لے کر، اصلاح امت اور احوال امت کی درستگی کا خیال لے کر وہ منتشر روایات جو اخلاق کے باب میں مختلف کتابوں میں جمع کی، انہیں ایک کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم میں جمع کر کے امت کی درستگی کے لیے، اخلاق کی درستگی کے لیے، احوال کی بہتری کے لیے سوئے گنبد خضرا اس بھولی بسری امت کو دوبارہ لے جانے کے لیے وہ سرچشمہ اخلاق امت کو عطا کیے ہیں کہ اگر اس مجموعہ اخلاق سے خود کو جوڑ لیا جائے تو انحطاط سے نکلا جا سکتا ہے، زوال کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے تابع کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو جو 4 جلدوں پر محیط ہے، آپ تنظیمی احباب سے رابطہ کر کے وہ ضرور لیں، اسے پڑھیں، اپنے بچوں کے نصاب میں داخل کریں، ان کی نشو و نما میں شامل کریں، ان کی تربیت کا لازمی حصہ بنائیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، صرف کتاب کافی نہیں ہوتی، دراصل رفاقت کا بڑا فیضان ہے، معیت کی بڑی خیرات ہے، صحبت سے استفادہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقہ کا مصداق بنتے ہوئے آئیں اس قافلہ عشق و محبت میں شامل ہو جائیں، جو قافلہ آپ کو سوئے گنبد خضرا لے کے جانا چاہتا ہے اور آپ کی زندگی کو عشق سے تعبیر کرنا چاہتا ہے، عشق کو عمل سے بدلنا چاہتا ہے، عمل کو اصلاح کی سمت دینا چاہتا ہے، اور اصلاح کو اخلاق سے تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آقا کریم کے اخلاق کریمانہ کا تابع کرے، اپنی زندگیاں حضور کے اخلاق کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر میں آپ سب احباب کا، مرد و خواتین کا، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور جملہ فورمز کے عہدے داران کا، سب سے بڑھ کر معزز مہمانان گرامی قدر کا، علماء اسلام کا صدق دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ آپ کی مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، تحریک منہاج القرآن نے کبھی بھی اداروں کی، ہماری جو انٹیلیجنس ہیں ایجنسیز، ان کی کبھی بھی مخاصمت اور مخالفت نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی ہمیں باقاعدہ طور پر منع بھی نہیں کیا گیا، لیکن سیکیورٹی تھریٹ کو جانتے ہوئے یہ تنظیمی احباب کا ایک بروقت فیصلہ تھا۔ آپ کے یقیناً بہت سے معمولات کل کی نشست سے وابستہ تھے جو مؤخر ہوئے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ آپ کی اسی محبت کو قائم اور دائم رکھے۔